جو جتنا اس دنیا میں امام کے ساتھ ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد، امام خود ارشاد فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ جب ان کا ایک خادم تھا، وہ مولا کے پاس آیا، کہا مولا ایک شخص آیا ہے خراسان سے، وہ مجھے کہتا ہے کہ میرے وہاں باغ ہیں، میرے وہاں بڑے بڑے گھر ہیں، یہ میں تمہیں دیتا ہوں، یہ جو تم نوکری کرتے ہو نا مولا کی، یہ مجھے دے دو. تو میں نے کہا مولا سودا اچھا ہے، برا تو نہیں ہے؟ امام نے کہا ہاں تمہاری مرضی ہے، جاؤ. جانے لگا تو امام نے کہا رکو میری ایک بات سن لو، جو اس دنیا میں جتنا ہمارے قریب رہے گا اتنا وہ اس عالم میں ہمارے قریب رہے گا. تو ہم اس دنیا میں اپنے امام کے کتنے قریب ہیں؟ پرسنٹیج نکال لینا. 24 گھنٹے میں امام کتنی دیر ہے؟ ہفتے میں کتنی دیر ہے؟ بس. یا لیتنی کنتو معاکم، کاش ہم ہر زیارت میں پڑھتے ہیں کاش ہوتے. غیبت کے پڑھنے سے آواز آئے گی کاش کیوں کہہ رہے ہو، میں تمہارے درمیان میں. معصوم کی حدیث ہے کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہم یہ کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ ہم نے انہیں دیکھا تھا. حدیث ہے، کوئی خطابت نہیں ہے، کوئی اشعار نہیں ہے، کسی عالم نے نہیں کہا، معصوم کا قول ہے کہ امام ہمارے گھروں میں، ہمارے شہروں میں قدم رکھتے ہیں. ہم امام حسین کو روتے ہیں نا، امام زمانہ کو روتے ہیں کہ نہیں روتے؟ امام حسین کے پاس تو پھر بھائی تھا حضرت عباس جیسا، امام مہدی کے پاس کون ہے؟ جتنی دیر میں بھائی شہید ہو گیا بہن تو تھی گفتگو کرنے کے لیے. امام مہدی غریب ہے سارے. اپنے وقت کے امام کے لیے رونا آسان نہیں ہے. دعائے نتبہ جمعے کے دن پڑھی جاتی. کہاں ہے وہ کہ جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ متا ترانہ و نراقہ، کب مولا آپ ہمیں دیکھیں گے اور کب ہم آپ کو دیکھیں گے؟ یہ آنکھیں قبر میں دھستی جا رہی ہیں، کب آپ آئیں گے آپ؟ اور میں خود خطا کار ہوں، میرا اپنا قصور ہے کیونکہ میں اپنی زندگی میں مصروف ہوں. عزیزان محترم، ہم سے کوفہ والوں کا سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے مدینہ والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے 2025 سیالکوٹ تم نے اپنے امام کا ساتھ کتنا دیا پوچھا جائے. کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ حل من ناصر ینصرنا؟ ہے کوئی؟ عزیزان موت، آئیں ہم بھی امام حسین کو وہ سلام کریں جو امام زمانہ کرتے ہیں. امام زمانہ زیارت نائیہ میں کیا کرتے ہیں؟ میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک میں پڑے رہے، میرا سلام ہو ان محاسن پر جو خون سے تر رہے. یہ امام زمانہ کا سلام ہے. میرا سلام ہو ان بدنوں پر جو بکھرے پڑے رہے. ہاں زداران موت آسان نہیں ہے. یہ بی بی کے حرم کو بچانے میں بڑے لوگ شہید ہوئے نا، تو کچھ جنازے ملے ان کو، ان کے دوستوں کے چہرے پر گولیاں ماری گئی تھی، چہرے اتنے پھٹ چکے تھے کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے، نہیں پہچانے جا رہے، کوئی اور نشان بدنوں میں تھا ہی نہیں. اچانک سے ایک نے کہا یہ فلانا ہے، فلانا. کہا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ اس کی انگلی پہ زخم لگا تھا تو میں نے پٹی باندھی تھی، مجھے پٹی سے یاد آ گیا. روز عاشورہ بہن مقتل میں ڈھونڈتی رہی،
کہ کوئی مجھے پھول ایسا ملے جس کی خوشبو سے میں پہچانوں، کوئی نشانی ایسی ملے جسے پتہ چلے کہ یہ میری ماں کا فرزند ہے۔ بدن اس حالت میں تھا، بدن کو اس حالت میں کر دیا تھا، کوئی چیز چھوڑی نہیں ظالموں نے۔ کسی کو انگوٹھی سمجھ میں آئی تو انگلی کاٹ کے لے گئے، کوئی بدن کا لباس لے کر چلے گئے، اور اتنے تیر اور نیزے تھے اور اس پر گھوڑوں کی ٹاپیں۔ پاگل، ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو امام سجاد تھے کہ جنہوں نے 13 محرم کو اپنے بابا کے بدن تک پہنچے۔ مقتل کے جملے ہیں نا، عزادارہ محترم، مشہور جملے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، مصائب سنتے، میں تو بہرحال اپنی نوکری کر رہا ہوں۔ سوچیں کوئی فرزند اپنے باپ کے بدن پہ آیا ہو، 3 دن تک بدن دشت کربلا میں پڑے رہے، 3 دن۔ 13 محرم وہ جب امام زین العابدین آئے اور پھر یہ کہا یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے، کیونکہ بدنوں پر سر موجود نہیں تھے، سر نہیں تھے، سر نہیں تھے۔ جب سب دفن ہو گیا تو ایک طرف امام گئے، کہا کہ میں اکیلا دفن ہوں گا۔ مولا کس کا بدن ہے؟ کہا میرے بابا کا بدن ہے۔ عزاداران محترم، مقتل کہتا ہے امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں۔ اٹھایا اسے جاتا ہے جس کا بدن سالم ہو۔ امام نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا ہے۔ وہ جسے چکیاں پیس کے پالا تھا، وہ جو دوش پیغمبر کا سوار تھا، امت نے کیا حال کیا؟ امام کہتے ہیں میں نے اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا، دشت کربلا میں اتارا۔ امام سر جھکائے دیکھ رہے، مولا جب کوئی مسلمان دفنایا جائے تو سر قبلہ رخ کیا جاتا ہے، کٹی ہوئی رگوں کو رخ قبلہ کیا، مٹی ڈالی۔ مقاتل ہیں، میں نہ پڑھتا آپ کے لیے، تکلیف والے جملے ہیں۔ کہا دیکھا امام ٹوٹے ہوئے تیروں میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں۔ مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا کٹی ہوئی انگلی ڈھونڈ۔ مٹی ڈالی، قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا مارا دیا۔ وقت گزر گیا۔ عزاداران محترم، کل مولا کی شہادت کی مصائب ہے، انشاءاللہ خدا توفیق دے زندہ رہیں، کل پڑھیں گے، لیکن آج میں تھوڑا سا توسل۔ آج بھی شام پھر زندان میں ہے، آج بھی پھر شام کے حالات خراب ہیں، خدا وہاں کے حالات بہتر کرے۔ عزاداران محترم، اس بچی سے توسل جو کل بھی قید میں تھی اور آج بھی قید میں ہے، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ ایک بھائی نے کہا اس کی بیٹی مریض ہے، خدا اس کو شفا دے۔ تمام مریضوں کو، تمام بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ بیٹیاں باپ کے جنازے پر زینت ہوتی ہیں، زینت، بڑی محبت ہوتی ہے، اور جب تک بیٹی نہ ہو انسان کو پتہ نہیں چلتا رحمت کسے کہتے ہیں۔ اور چھوٹی بیٹیاں باپ کے سینوں پہ سوتی ہیں، سینوں پہ۔ وہ قربان جاؤ، چھوٹی سی بچی، رات کی تاریکی، عاشورہ کا دن گزر گیا، بی بی زینب بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے، دیکھا ایک بچی نظر نہیں آتی،
مقتل کسے کہتے ہیں؟ جہاں بدن بکھرے پڑے تھے، سر بریدہ بدن بکھرے پڑے، رات کا وقت. بیوی نے کیا دیکھا؟ بچی ایک سر بریدہ بدن پہ سو رہی ہے. مر جائے انسان، مر جائے، نہیں برداشت کر سکتا. بیوی نے بچی کو اٹھایا، بیٹا کیا کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی آپ کو پتا ہے ہمیں بابا کے سینے. اللہ ہوں گا، اے بنت الحسین یہ آخری شب تھی سینے پہ سونے کی، اب رستوں میں سوئیں گے. کہا بیٹا آپ کو کیسے پتا یہ آپ کے بابا کا سینہ ہے؟ کہا میں تو بابا بابا کر رہی تھی، دو ہاتھ اٹھے لیا لیا، بس بس مصیبت تمام، مصیبت تمام. وقت گزر گیا، میں مصائب چھوڑتا ہوں، میں تیزی سے. شام کا دربار ہے، شام کا دربار میں بڑی تیزی سے لے کر آیا آپ کو دربار میں. یہ اتنی تیزی سے آئے نہیں تھے دربار. خدا آپ کے ناموس کی حفاظت فرمائے. حجابوں میں بھی ہونا تو کوئی دیکھے تو برا لگتا ہے. تو سلام ہو میرے مولا پر. اغیار کا مجمع تھا، یزید کا دربار. یزید مسند پہ بیٹھا ہے. میں ممبر کبھی نہیں بولتا، ممبر پر نہ یہ مستحق تھا. اس لیے تو میرے چوتھے امام نے کہا جسے تم ممبر کہہ رہا ہے یہ لکڑیوں کا ہے، یہ رسول کا ممبر نہیں ہے. مسند پہ بیٹھا، تشت میں وہ سر مبارک جو دوش پیمبر پہ سوار ہوتا تھا، ہاتھ میں اس کے چھڑی ہے، ان لبوں کو مار رہا ہے جسے رسول بوسہ دیتے تھے. یہ چھوٹی سی بچی ہے، یہ چھپ چھپ کے دیکھتی ہے یہ میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہا ہے. باپ ہے نا، کیسے صبر ہو؟ اتنا صبر کیا اس بچی نے، صبر نہ ہوا. جیسے ہی زندان میں گئی، بابا 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 شور بلند ہوا نا، یزید کے کانوں میں گیا. کیسا شور ہے؟ کہا بچی ہے. بابا بابا کر رہی. کہا جاؤ بچی کو اس کا بابا دے دو. بس کسی بچی کو ایسے باپ نہ ملے. خدا آپ کو اپنے گھروں میں سلامت لے کے جائے. چھوٹی بچیاں انتظار بڑا کرتی، بابا کب آؤ گے، بابا کب آؤ گے. اور جب باپ آتا ہے نا سب سے پہلے چھوٹی بچی آتی ہے. سب سے پہلے سر چھوٹی بچی کے پاس آیا، کپڑا ہٹایا. بچی نے بڑے دنوں بعد بابا دیکھا تھا. خاک میں اٹی زلفیں تھی، چہرے پر زخموں کے نشان تھے، لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے. بچی نے سر کو اٹھایا، لبوں کو لبوں سے لگایا. بچی شروع ہو گئی. بابا آپ کے جانے کے بعد خیمے جل گئے، بابا بابا دامن بھی جل گیا، بابا پانی مارو تو تماچے پڑتے تھے، بابا بابا یہ گوشوارے مانگتے تو میں خود دے دیتی، بابا بابا کرتے کرتے بچی خاموش ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور میرے غریب امام نے اپنی بہن کو شام کے زندان میں دفنا دیا. جب جناب زینب چہلم میں کربلا پہنچی، اپنے آپ کو بھائی کے مرکز پر گرا دیا. کہا بھائیا سب لے آئی، ایک نشانی شام کے زندان میں رہ گئی.